مرزا جیلمی کے اسٹوڈنٹس جو میری اس ویڈیو پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں مرزا جیلمی کی سب سے بڑی دلیل رفع الیدین عند رکوع کے حوالے سے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکوع والا رفع الیدین کرتے دیکھا، لہذا وہ اس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رفع الیدین آخر عمر تک چلا ہے، جبکہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی صحابی تھے اور کچھ عرصہ پہلے غزوہ تبوک سے پہلے وہ آئے اور انہوں نے حضور کا عمل دیکھا اور پھر واپس چلے گئے، جبکہ بعد ازاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عند رکوع والا رفع الیدین وہ منسوخ فرما دیا اور ترک فرما دیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف رکوع والا رفع الیدین مروی ہے بلکہ سجدوں والا رفع الیدین بھی مروی ہے۔ اب سجدوں والا جو رفع الیدین ہے وہ ان کے نزدیک بھی اور سب کے نزدیک وہ منسوخ ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث دیتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ رکوع والا رفع الیدین برقرار رہا، سجدوں والا منسوخ ہو گیا، جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کر کے سجدوں والا نسخ ثابت کیا ہے، اسی طرح باب باندھ کے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت نقل کر کے رکوع والا رفع الیدین بھی منسوخ اور متروک ثابت کیا ہے۔ لیکن مجال ہے، وہ کہتے ہیں جی زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف کہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ بھائی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو حسن صحیح قرار دے رہے ہیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو قبول کر رہے ہیں اور اس سے ترک رفع الیدین عند رکوع و عند سجود کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، تو امام نسائی کے آگے البانی کی کیا حیثیت، امام ترمذی کے سامنے علی زئی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نہیں مانتے ان کو، ہم مانتے ہیں امام نسائی کی بات کو، ہم مانیں گے امام ترمذی کی بات کو کہ جو خود مصنف ہیں، جنہوں نے خود حدیث نقل کی ہے، وہ اس کے رجال پر انہوں نے حکم بھی لاگو کر دیا ہے۔ اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مرزا کے اسٹوڈنٹس پر، یہ علمی طور پہ اتنے یتیم ہو چکے ہیں، حالانکہ یہ نعرہ ان کا علمی کتابی، لیکن علمی طور پہ اتنے یتیم العلم ہیں، یتیم الفکر ہیں کہ یہ اسلام 360 ایپ سے حدیث کا نمبر دیکھ رہے ہیں، اور کوئی زیادہ ہی اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے تو وہ مفتی گوگل سے حدیث کا نمبر پوچھ رہا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے یہ سنن نسائی DKI والی یہ اصل انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ اس کی حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 1084 1082 83 84 یہ حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی نمبر ہی غلط ہے۔ بھائی اپنی تحقیق کو ذرا وسیع کرو، کتابیں خریدو، عربی کتابیں خرید کر عربی کتابیں پڑھنا شروع کرو، پھر پتہ چلے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی بونگیاں مارنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہی رہیں، تو اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ جس طرح سجدوں والا ترک رفع الیدین ثابت ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اسی طرح رکوع والا ترک رفع الیدین بھی ثابت ہے، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے۔ اس لیے آج سے ہی صحیح محقق بنیں اور صحیح طریقے سے تحقیق کریں، پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی، مال تعصب کے اندر بونگیاں نہ ماریں۔